حوالے سے موسم بس اب یہ ہے کہ موسم از آسم، بٹ موسم اب شدت اختیار کر گیا. اب وہ جو کول وائبس تھی نا، اب میرے خیال سے کہ اب ہمیں نا سیفٹی کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن اس طرف جانے سے پہلے بھائی کل حیدرآباد میں جو سلسلہ بنا ہے بارش کا، کالی گھٹائیں چھائیں، اس کے بعد ہم نے یہ منظر حیدرآباد کا دیکھا. اچھا کراچی والے جب دیکھتے ہیں نا حیدرآباد تک سچویشن بن گئی ہے تو وہ بڑے پر امید ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے اب کراچی میں بھی یہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن لگتا ہے حیدرآباد میں کسی رقیب نے شدت سے اپنے محبوب کو یاد کیا. یہ جو موسم یہ جو سائن کے بیچ میں ایک آتی ہے نا کوئی شاعرانہ لائن ہم دیکھتے ہیں، شاعرانہ پنچ اسے دیتے ہیں، ایسا موسم بلایا جاتا ہے، ایسا موسم طاری کیا جاتا ہے. اور وہ میں آپ کو لیکن بڑی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک 30 منٹ کی بارش ہوئی ہے، لیکن بڑی زوروں کی بارش ہوئی ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو نظام زندگی ہے وہ درہم برہم ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ ساری سچویشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ملک بھر میں یہی سچویشن ہے. جو نیا اسپیل ہے اس کی ذرا بات کر لیتے ہیں. نئے اسپیل کی بات کر لیتے ہیں. پنجاب کے پی سندھ میں جم کر بارش برسا رہا ہے. یہ اسپیل دونوں صوبوں کے درجنوں شہروں اور دیہاتوں کو زیر آب کر دیا ہے اسپیل نے. اور مختلف حادثات میں اب آپ سوچیں کہ 12 سے زائد افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں. بارشوں سے ہر طرف تباہی ہے. شہر کے شہر پانی میں ڈوب گئے ہیں. ندی نالوں میں طغیانی ہے. اس کے علاوہ رابطہ سڑکیں کئی علاقوں کی منقطع ہو گئی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بارش اور تیز آندھی سے 6 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے. لکی مروت کی بات کی جائے تو لکی مروت کو پنجاب سے ملانے والا راستہ ریلے میں بہہ گیا اور اٹک کے علاقے پنڈی گھیب میں تالاب میں ڈوب جانے سے ماں اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے. افسوسناک خبر ہے. اسی طرح لاہور کی مانگا منڈی گاؤں میں بھی گھر کی چھت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے. بہاول نگر کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی مدرسے کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق ہو گئے. مدرسے کی چھت گرنے سے 12 بچے زخمی ہوئے. حویلی لکھا اکاڑا تاندیا والا میں بجلی گرنے اور گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 5 افراد چل بسے. اب اس سے پہلے ہم حیدرآباد کی بات کر رہے تو حیدرآباد میں تباہ کن برسات نے شہر کا ایک طریقے سے بالکل نقشہ ہی چینج کر دیا ہے. یہ 50 ملی میٹر سے زیادہ کی بارش ہوئی ہے اور اب بتایا جا رہا ہے 2 سے 3 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے. کیا صورتحال؟ ہمارے نمائندے ناصر حسین وہاں سے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ناصر بتائیے گا، آدھے گھنٹے یہ بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، شہر کا بالکل نظام درہم برہم ہو گیا. تو ذرا بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ جی اس وقت حیدرآباد کے موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ دن آدھے گھنٹے کی بارش نے پورے شہر کا نظام درہم برہم کر دیا اور انتظامیہ کی نااہلی سامنے آ گئی. پورا شہر ڈوب گیا اور کئی علاقے نشیبی علاقے جو ہے اب تک پانی کا نکاس نہیں ہو چکا ہے. یہاں شہریوں سے ہم پوچھیں گے کہ کیا صورتحال رہی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ شہر کا نظام آدھے گھنٹے میں درہم برہم ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں تباہ حال ہو گیا ہے. بالکل یہ حیدرآباد اس وقت تباہ حال کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اور اس بارش نے تو سمجھ لیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، بلدیاتی حکومت ہے، اس کی کلائی کھول دی ہے اس کی کہ اس نے پچھلے 3 سال یا 2.5 سال کے اندر اس پورے حیدرآباد کے اندر کیا کام کیا ہے. انتہا کی پریشانی میں مبتلا ہے عوام. نمائندے بیٹھے ہوئے اپنے مزے لے رہے ہیں، ایسی روموں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ کو، لیکن عوام کے ویسے ہی بے حال ہے. حیدرآباد تو سارے روڈ کھڈے ہو رہے ہیں ساری جگہ، آپ نے دیکھا. اور ابھی بارش کے بعد تو مزید اور بڑھ گئے ہیں. شہر میں زیادہ تر پانی مین شاہراہوں سے خشک ہوتا ہے اور گلی کوچوں میں تو پانی کی بات ہی چھوڑ دیں. حیدر چوک ہے، امریکن کوارٹر ہے یا 12 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، یہ نکاسی آپ کے حوالے سے خاص مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اور نشیبی علاقے ہیں، یہاں گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے. امیجن کہ نشیبی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور ہمیں سڑک کہیں دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ نکاسی آپ جلد سے جلد ہو جائے تو بہتر ہے. اور آدھے گھنٹے کی بارش سے حال ہے، اگر اس سے زیادہ بارش ہو جاتی تو پھر کیا معاملہ ہوتا. چلے لاہور میں تو 8 گھنٹے بارش ہوئی تھی نا، تو ہم نے کہا کہ چلے وہاں پر یہ ایسے مناظر ہم نے دیکھی بھی، لیکن حیدرآباد میں تو ابھی آدھا گھنٹہ بارش ہوئی ہے. تو یہی بات ہے کہ اب آپ نے احتیاطی تدابیر خود اپنانی ہے. آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بلکہ اب تو تقریباً ہر روز ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے بل بورڈ سے دور رہنا ہے، آپ نے بجلی کھمبوں سے دور رہنا ہے، بجلی کی تاروں سے دور رہنا ہے، ڈور بیلز نہیں بجانی، آپ نے مین ہولز کھلے ہوں گے تو آپ نے جو سڑک آپ کی جانی مانی ہے اسی پہ چلنا ہے آپ نے. اچھا اب ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں. بڑی مزے کی ایک نا ٹیکنالوجی ہے جس کو انٹروڈیوس کروایا گیا
ہو کیا رہا ہے کہ سنس بہت بارشیں ہو رہی ہیں, مونسون کا سپیل ہے اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, تو پنجاب میں پہلی بار بارش کو خود کار پیمانے سے ماپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب بروقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گوش کی تنصیب کی جائے گی. اس حوالے سے واسا نے تمام ایجنسیوں کو آٹومیٹک رین گوج استعمال کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے. ابھی جو رین گوج ہے یہ اضلاع میں مناسب مقامات پر نصب کیا جائے گا, اور مینول پیمانے سے ڈیٹا میں غلطی کا خدشہ چونکہ زیادہ ہوتا تھا اور زیادہ وقت بھی درکار ہوتا تھا, تو ابھی آٹومیٹکلی جو رین گوج ہے یہ اس کو ماپے گا, اس کو میئر کرے گا, اور ایک جو جیسے کہتے ہیں نا کلیئر اور ایک ویری پریسائز ریڈنگ ہوگی ہمارے پاس کہ کتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اینڈ ٹائملی ریڈنگ ہوگی اس کی. کیا بات ہے. تو یہ تمام تر جو ہے ٹیکنالوجی اب آ گئی, سوچیں کہ ہمیں ایئر کوالٹی انڈیکس بھی پتہ چل جاتا ہے, تمام تر صورتحال پتہ چل جاتی ہے. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی بھی, اور وہاں پر بارش اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر جو پی ڈی ایم اے نے ہے, اس پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے. اب موسلادھار بارشوں کی وجہ سے دریا ہیں, ندی نالے ہیں, وہاں پر سیلابی صورتحال ہے, اس کا خدشہ بھی ہے. جبکہ شہروں کی اگر ہم بات کریں تو شہروں میں اربن فلڈنگ اور بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. تو یہ تمام تر جو اسپیکٹس ہیں ان کو سوچا گیا ہے, اس پر کام بھی کیا گیا ہے. سو پی ڈی ایم اے کے مطابق آندھی ژالہ باری کے باعث بجلی کے نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جس کی وجہ سے ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیش کی اقدامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے. اب بارشوں کا جو سلسلہ اب یہ شروع کب سے ہوگا, جیسے کہ بتایا جا رہا ہے جی 17 جولائی تک یہ جاری رہے گا. ابھی ظاہر شروعات ہو گئی ہے اس اسپیل کی, اب یہ 17 جولائی تک سلسلہ جاری رہے گا. تو بات کر لیتے ہیں پھر ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ انجم صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالا. پنجاب اور کے پی میں مونسون سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہی پھیل رہی ہے اور یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ مونسون کا سپیل. اب مزید کتنے دیر اور رہے گا یہ والا سپیل؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بتایا یہ 17 تاریخ تک برقرار رہے گا, تاہم اس میں تھوڑی سی یہ آگے بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ سندھ کی جانب ہو جائے گا. اور اس دوران جو ہے آج سے لے کر اگلے 2 سے 3 روز کے دوران پنجاب کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ بارش اور چند مقامات پر شدید موسلادھار بارش کے بھی امکانات ہیں, جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر اربن فلڈنگ کے خدشات برقرار رہیں گے. سب سے پہلے اس سسٹم نے جنوبی پنجاب پہ اپنا اثر دکھانا ہے, جس میں بہاول نگر, بہاولپور, ملتان, رحیمیار خان, صادق آباد, ان علاقوں میں وقفے سے موسلادھار بارش کے امکانات ہیں. پھر یہ سلسلہ آگے کی طرف موو کرتا ہوا فیصل آباد, لاہور, سیالکوٹ, نارووال, چشتیاں, اس کے ساتھ آپ کا جو ویسٹرن پنجاب کے علاقے ڈی جی خان اور اس سے ملکہ علاقوں میں اس کا امپیکٹ رہے گا, اور چند مقامات پر شدید موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. ڈی جی خان اور کوئی سلیمان رینج کے پہاڑوں میں جب یہ بارش ہوگی تو ڈی جی خان کے جو آپ کے ندی نالے ہیں ان میں اربن فلیش فلڈنگ کے خدشات بھی رہیں گے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ زیادہ سے زیادہ اندازہ کیا لگایا جا رہا ہے, کتنے ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے ہم اگر بات کریں موجودہ اسپیل کی کے پی اور پنجاب میں؟ دیکھیں ابھی اگر ہم پچھلے 24 گھنٹے کی بات کریں تو اکاڑا میں سب سے زیادہ 95 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی 24 گھنٹوں میں. اسی طرح حیدرآباد میں 94 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا کیونکہ ہمارے جو ویدر پیٹرنز ہیں اس میں کافی بڑے چینج ہے, یعنی کہ اب ہمارے پاس پیٹرن میں جو ہے وہ وگرس ہوتے جا رہے ہیں, زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کس علاقے میں کتنی بارش ہوگی, تاہم اچھی بارش آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدید موسلادھار بارش کے امکانات رہے. اور آپ نے کہا یہ سسٹم سندھ کی طرف پھر چلا جائے گا, تو جب سندھ کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے کل دیکھا حیدرآباد میں کس طرح کی بارش ہوئی, کراچی میں لیکن بارشوں کا وہ سلسلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو ذرا اس سے بتا دیجئے کہ یہاں پہ کیا صورتحال رہے گی. دیکھیں جی یہ اسٹرانگ سسٹم ہے اور توقع اس بات کی ہے کہ 18 تاریخ کی شام یا رات گئے سے 20 تاریخ تک وقفے سے کراچی میں بارش کے امکانات رہیں گے. اس دوران زیادہ تر ابھی تک تو جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق کراچی میں معتدل بارش نظر آ رہی ہے, تاہم شدید موسلادھار بارش کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. رائٹ, شدید موسلادھار بارش کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور شہر میں مطلب ویسے آپ یہ تھوڑا بتا دیں گے کہ کب اور کتنی بارش ہونے کا امکان ہے کراچی میں؟ دیکھیں جیسا میں نے بتایا کہ 18 تاریخ کی شام یا رات گئے سے یہ سلسلہ شروع ہوگا جو کہ 19 اور 20 تک رہے گا. کتنی؟ اب سچویشن یہ ہے کہ جب یہ جو میں نے ابھی آپ کو ہوا کے شدید کم دباؤ کی بات کی, جب یہ ساؤتھ کی طرف آئے گا تو اس وقت ویسٹرن بنگال میں ایک اور ہوا کا شدید کم دباؤ جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں وہ موجود ہے.
اور اس کی جو موومنٹ اب تک کے مطابق ویسٹ کی طرف ہے. اگر یہ اسٹریٹ ویسٹ آتا ہے تو پاکستان کی جو صدرن پٹی ہے جس میں تھرپارکر، عمرکوٹ آپ کہہ لیں، اس کے ساتھ کھٹھا، سجاول، بدین، پھر آگے آ جائیں تو کراچی، ان علاقوں میں پھر سچویشن جو ہے وہ پتھیٹک ہو سکتی ہے. اور بلوچستان کا بھی ہمیں بتا دیں وہاں کیا حالات رہیں گے؟ جی دیکھیں، بلوچستان کے جو شمالی علاقے ہیں یا نارتھ ایسٹرن علاقے ہیں یا صدرن علاقے ہیں، ان میں تو پچھلے کچھ دنوں سے وقفے کے ساتھ کنٹینیو بارش جاری ہے، جس میں اگر ہم نارتھ کی بات کرتے ہیں تو زوب، بارکھان، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، ہرنائی، سبی، ان علاقوں میں تقریباً ایک دن چھوڑ کر یا روزانہ کی بنیاد پر بارش ہو رہی ہے. پھر ساؤتھ کی طرف آ جائیں تو خزدار، لسبیلا، آوران، حق اور ان علاقوں میں اس سے اس بات کی توقع ہے کہ جو بلوچستان کی ساحلی پٹی ہے جس میں اورماڑا اور پسنی ہے، وہاں تک بھی بارش کے امکانات رہیں گے آنے والے 2 سے 4 روز کے دوران. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجم نذیر صاحب، آپ نے تمام تر صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کیا. 18 سے 20 کراچی والوں آپ سن لیں کہ بارش ہو سکتی ہے، اور ظاہر جتنا حبس کا عالم ہے، جو بادل مسلسل چھائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ساتھ ارشد خان ہماری نمائندہ موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں. ارشد، بتائیے گا کراچی کے موسم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور شہری جو ہے موسم پر ان کی کیا رائے ہے؟ صدف، کراچی کے موسم کی بات کی جائے تو یہ جو ویدر چل رہا ہے مانسون کا، اس وقت اگر دیکھا جائے آج سے 2 سال پہلے تو زبردست قسم کی بارشیں ہوتی تھی ان دنوں، لیکن 2023 کو بیپر جو آیا اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد 2024 دیکھ لیجئے، 2025 ہمارا چل رہا ہے، ہبس چل رہی ہے، مانسون گزرتا جا رہا ہے، لیکن وہ بارشیں نہیں ہوئی جو پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہیں. رم جھم ہو رہی ہے، ہلکی بارش ہو رہی ہے، شہر میں ہبس کا عالم ہے. ٹیمپریچر جتنا ٹیمپریچر ہے، اگر ہم فرض کریں کہ اس وقت 31 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے، ویسے تو 30 چل رہا ہے، لیکن گرمی کی شدت اس وقت بھی اتنی محسوس کی جا رہی ہے تو پسینے گر رہے ہیں اس وقت. کیونکہ میں فریڈیو ہال میں موجود ہوں، جزوی ہمارا جو ویدر ہے، مطلب جزوی ابر آلود ہے، کبھی جو بادلوں کے آگے سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں، کبھی بادل ہٹ جاتے ہیں، تو یہ چل رہا ہے. لیکن جو ہبس کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ہے. سمندری ہوائیں بحال ہیں، 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندری ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو گرمی کی شدت ہے وہ برقرار ہے. ٹھیک ہے، گرمی کی شدت برقرار ہے. وہ بتا رہی تھی کہ ہبس بہت زیادہ ہے. جی اب دیکھتے ہیں کہ ہبس کا زور کب ٹوٹتا ہے.